بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا چہرہ کسی بلڈاگ کی تھوتنی کی طرح چوڑا تھا جس پر بھاری جبڑے لٹکے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی سرد آنکھوں میں اس وقت سرخی تیر رہی تھی اور اس کے منہ سے بہسکی کے ببکے اٹھ رہے تھے۔ شاید ہمارے پکڑے جانے کی اطلاع ملتے وقت وہ اپنی حویلی میں شراب سے شغل کر رہا تھا اور اسی حالت میں اس مہم پر دوڑا چلا آیا۔ اس کے قد کاٹھ اور ہاتھ پیروں سے اس کی وحشیانہ طاقت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ قد میں وہ مجھ سے بھی 1.5-2 انچ نکلتا ہوا تھا۔ اس کے سامنے دان پان سی ایلی نور موم کی گڑیا کی طرح مختصر اور حقیر نظر آ رہی تھی۔ سلطان شاہ ایکسپلوڈر ہاتھ میں لیے بیرانے کی طرف نگراں تھا اور سڑک پر چڑھ آنے کی بجائے کچی ڈھلوان پر کھڑا تھا تاکہ میدان میں جانے والوں کی واپسی پر نگاہ رکھ سکے، جس کا فوری امکان نہیں تھا۔ اگر بل ایتھی چیخ داڑ شروع کر دیتا یا ہم پستول استعمال کر بیٹھتے تو ان لوگوں کا واپس پلٹ پڑنا قرینِ قیاس ہو سکتا تھا۔ بل ایتھی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بررائی ہوئی آواز میں کچھ کہا جو میرے پلے نہ پڑ سکا۔ انگریزی میں بات کرو، ایلی نور نے گرا کر اسے حکم دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انگریزی بول سکتے ہو۔ بل ایتھی نے اسے سرد اور قہربار نظروں سے گھورا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ وہ بھی آس پاس ہی موجود ہوگا۔ میں نے دانستہ اسے اس کے عقب میں سلطان شاہ کی موجودگی سے باخبر کیے بغیر کہا، یہ بتاؤ کہ تمہاری قبر کہاں کھودی جائے؟ بے سود ہوگا، وہ سر ہلا کر بولا۔ تم سمجھتے ہو کہ مجھے اور میرے 2 ساتھیوں کو مار کر خود بچ جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت میرے 85 آدمیوں کے علاوہ پولیس کی بھاری مسلح نفری چپے چپے پر تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے اور یہ چلتا پھرتا اشتہار تو تمہیں مروا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حقارت سے ایلی نور کی طرف اشارہ کیا۔ سب کو 2 ایسے غیر ملکیوں کی تلاش ہے جن کے ساتھ ایک حسین مقامی ناگن لگی ہوئی ہے۔ تمہیں علم ہے کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پانسا پھینکا۔ آئی مین والی کہانی کم از کم میرے ساتھ نہیں چل سکے گی، وہ بے خوفی کے ساتھ بولا، اس لیے کہ میں خود شی میں آئی مین کا درجہ رکھتا ہوں اور یہ راز صرف شی کے آئی مین ہی جانتے ہیں کہ لندن میں داؤد نامی ایک ایشیائی کو قتل کر کے کسی دشمن نے ایک سلور آئی حاصل کر لی ہے جو شاید تمہارے پاس ہے۔ اولینی نے جب مجھے گن بوٹ پر آئی مین کی موجودگی کی کہانی سنائی تھی تو اسی لمحے میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مار کر میں دوسری سلور آئی حاصل کر سکوں گا، میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، اور تمہاری جلی ہوئی لاش یہاں پورے چاند کی روشنی میں اپنی حسرتوں کا ماتم کرتی رہ جائے گی۔ پیرس میں کوئی مجھ سے آنکھیں چار کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ اہم سرکاری اہلکار مجھ سے باری ماہانہ مشاہرے پاتے ہیں۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو ہر وقت سلور آئی ساتھ لیے پھرتا رہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، داؤد ایشیائی تھا اور تم لوگ حد درجہ غیر ذمہ دار اور ولد الحرام ہوتے ہو، اسی لیے ایک سلور آئی تنظیم سے باہر نکل گئی، ورنہ سلور آئی کی حفاظت ہر آئی مین کے لیے مقدس فریضے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایلی نور نے بجلی کی سی سرعت سے جھپٹ کر اس کے چہرے پر پوری قوت سے تمانچہ رسید کر دیا اور اس کی گرفت میں آئے بغیر لپک کر میری اوٹ میں آ گئی۔ بل ایتھی اس کے پیچھے آیا تھا لیکن بیم گن کا سامنا کرتے ہی اس کے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی تذلیل پر خون اتر آیا تھا لیکن بیم گن شاید اس کے لیے نامانوس نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا نشانہ خطا ہو کر بھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ عورت جتنی حسین ہوتی ہے اسی قدر زہریلی بھی ہوتی ہے، بالکل کسی ناگن کی طرح۔ وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کل تک گن بوٹ پر میرا دل بہلاتی تھی اور آج اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں نہ سہی تو اب تم ہی یہاں سے جانے سے پہلے اس کے بدن کے چیتھڑے اڑا دو۔ اگر تم اس کی وجہ سے پکڑے نہ گئے تو کسی وقت یہ تم پر بھی جوتی اٹھارے گی۔ مجھ سے ہمدردی کا شکریہ، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اپنی فکر کرو، پہلے اس کی مٹھاس دیکھی تھی، اب زہر بھی چکھو۔ یہی عورت میری حفاظت میں جوتیاں مار مار کر تمہارا بیجا ناک کے راستے بہائے گی۔ تم سارے سفید سور اسی قابل ہوتے ہو کہ تمہیں انہی کے ہاتھوں جوتیاں لگوائی جائیں جو شادی کے بغیر تمہارے ساتھ رہنے پر مجبور کی جاتی ہیں۔
بس میں اس کی صورت سے دھوکہ کھا گیا۔ وہ غصے اور تعصب کے ملے جلے جذبات کے تحت بولا۔ جب اس نے بتایا کہ یہ تم دونوں کو پولیس کار میں بے ہوش کر کے بمشکل اپنی عزت بچا کر فرار ہوئی ہے تو میں نے اس پر یقین کر لیا۔ اس کتیا کو اسی وقت 2-4 تھپڑ لگائے ہوتے تو نہ صرف سچ اگل بیٹھتی بلکہ اس وقت صورتحال ہی کچھ اور ہوتی۔ یہاں وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ اچانک سلطان شاہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں اردو میں ہانک لگائی۔ وہ دونوں لوٹ آئے تو یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ بالآخر اس کی آواز سن کر چونکا تھا لیکن اس نے اسے کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ البتہ میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ سلطان شاہ کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا، کیونکہ تعداد کے اعتبار سے اس کی گلو خلاصی کا کوئی مفہوم سا امکان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ٹھہرو، بھیم گن کی نال کی جنبش اور میرے عزائم کو محسوس کرتے ہی وہ اضطراری انداز میں بول پڑا۔ مجھے مار کر تم کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔ اگر تم میری جان بخشی کر دو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تم فائدے میں رہو گے۔ تمہیں مار کر مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میں دوسرے یورپی آئی مین کو مار دوں گا۔ پہلا آئی مین تو بقول تمہارے ایشیائی ہونے کی وجہ سے بالکل ہی گامڑ اور بودا تھا۔ لو، وہ بھی آ گئے، اس نے اچانک میرے عقب میں دیکھتے ہوئے بشاش لہجے میں کہا۔ وہ کسی حریف کی طرح مبذول کرانے کا بہت پرانا اور گھسا پٹا حربہ تھا، لیکن بالآخر نے وہ الفاظ اتنے اعتماد کے ساتھ ادا کیے کہ میری گردن بے اختیار پیچھے گھوم گئی اور وہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر کسی دیو ہیکل چٹان کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کوشش میں میرے قبضے سے بھیم گن حاصل کرنے کی تھی، لیکن اس پر میری مضبوط گرفت کے باعث وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ اپنے بائیں ہاتھ سے میری داہنی کلائی تھام کر کسی جونک کی طرح مجھ سے لپٹ گیا اور میری ٹانگوں میں اپنی پنڈلیاں اڑا کر مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ زور آزمائی کرتے ہوئے جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ بالآخر میری مرضی کے خلاف نیچے جھک کر بھیم گن نہ اٹھا سکے گا تو میں نے اس ہتھیار کو نیچے گرا دیا۔ اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف تھا کہ بھیم گن میری تحویل میں رہتی تو وہ کسی بھی لمحے طاقت اور چالاکی سے اسے حاصل کر سکتا تھا، لیکن نیچے گرانے کے بعد سلطان شاہ اور ایلی نور سے کوئی بھی اس پر قابض ہو سکتا تھا۔ اس بارے میں میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ ایلی نور نے فوراً ہی بھیم گن اٹھا کر بالآخر کو اس کی زد پر لے لیا تھا اور گراتے ہوئے بولی، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ پشت چھلنی کر دوں گی۔ بالآخر نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور میں نے اس سے الگ ہوتے ہی اس کے لٹکے ہوئے جبڑے پر داہنے ہاتھ سے اتنا شدید موقع رسید کیا کہ وہ ایک راہ کے ساتھ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ اسی کے ساتھ اس کے منہ سے فرنچ میں پے در پہ کئی الفاظ آزاد ہوئے تھے جو گالیوں سے کم نہیں تھے، کیونکہ ان کے رد عمل میں ایلی نور نے قدرے پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے بالآخر کی پشت پر لات جمائی تھی۔ ایلی نور کی نرم و نازک نسوانی لات بالآخر کے تابوت کی آخری کیل بن گئی، کیونکہ لات کھاتے ہی وہ کسی پاگل بھیڑیے کی طرح گھراتا اور دانت پیستا ہوا ایلی نور کی طرف پلٹا تھا اور اس نے قدرے خوفزدگی کی حالت میں اپنا ہاتھ سیدھا کر کے بھیم گن کا ٹریگر دبا دیا۔ نال کے باریک سوراخ سے پتلی سی مہلک نیلگوں شعاع خارج ہوئی اور بالآخر کی گردن کو جلسانے لگی۔ وہ تکلیف اور اذیت سے بلبلاتے ہوئے دونوں ہاتھ نیلگوں موت کے دائرے میں لے آیا۔ جیسے ان شعاعوں کو ہاتھ سے روکنا چاہتا ہو، فضا اس کے ہاتھوں کے جلنے کی چران سے بوجھل ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایلی نور کا خوف کم ہونے کے ساتھ اعتماد بحال ہوا اور نیلگوں شعاع بالآخر کے سینے اور درمیان میں آئے ہوئے بازو کو جلاتی ہوئی بائیں پہلو میں پیوست ہو گئی۔ بالآخر اپنی شہ زوری کے باوجود خود کو اس دردناک انجام سے نہ بچا سکا اور کرب و اذیت کے آخری اثرات اس کے چہرے پر یوں ہی ٹھٹر کر رہ گئے۔ موت کے بے رحم فرشتے نے اتنی تیزی کے ساتھ اسے اپنی آغوش میں سمیٹا تھا کہ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے مر گیا۔ اس کی بے جان ٹانگیں اس گرانڈیل کا وزن نہ سہار سکیں اور وہ منہ کے بل پختہ سڑک پر پرشور آواز سے ڈھیر ہو گیا۔ چلو، سلطان شاہ نے تیزی کے ساتھ لینڈ روور کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ بالآخر کی لاش بھی ساتھ لے جانا ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں واقعی مردے ڈھونے کا شوق ہے؟ سلطان شاہ چڑچڑے لہجے میں بولا، تم لاش لے جاؤ گے لیکن اس کے ساتھی ذرا سی دیر میں یہ خبر ہر طرف پھیلا دیں گے
گے۔ بل ایتھی شراب کے نشے میں دھت تھا اور ایلی نور کو دیکھتے ہی اس کے ذہن پر رومان کا بھوت سوار ہونے لگا تھا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو اس کے ساتھیوں کو بھی ٹھکانے لگا کر واپس ہوتا، لیکن ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ لوگ ہم دونوں کی موجودگی سے لا علم ہیں۔ گاڑی اور لڑکی سمیت بل ایتھی کو غائب پا کر وہ سوچ بھی نہ سکیں گے کہ ان کا باس لڑکی کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ ان کے ذہن میں پہلا خیال یہی آئے گا کہ بل ایتھی لڑکی کو لے گیا ہے۔ میں نے انگریزی میں کہا، تمہارا خیال درست ہے۔ ایلی نور نے جلدی سے میری تائید کی۔ عورتوں اور لڑکیوں کے بارے میں بل ایتھی کی شہرت بہت گندی ہے، اس طرح ہمیں مزید مہلت مل جائے گی۔ میں نے سلطان شاہ کے ساتھ مل کر بل ایتھی کی وزنی لاش کو لینڈ روور کے عقبی پائیدان میں ٹھونسا۔ میری ہدایت پر سلطان شاہ عقبی نشست پر دراز ہو گیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ایلی نور پیسنجر سیٹ پر آ گئی۔ لینڈ روور کی چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا دی۔ لیون خوبصورت اور صاف ستھرا شہر تھا، جہاں ہمیں کسی دشواری کے بغیر ایک ہوٹل میں کمرے مل گئے۔ وہاں ایلی نور کا فرانچ نژاد ہونا کام آیا تھا اور کمرے اسی کے حوالے سے مل گئے تھے۔ ہم دونوں کا نام درمیان میں آتا تو شناختی کاغذات کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر سکتا تھا۔ لینڈ روور میں روانگی کے بعد ہم نے کافی دور جا کر سڑک سے نیچے ایک سنگلاخ ویرانے میں بل ایتھی کی لاش سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ پھر راستے میں کسی روک ٹوک کے بغیر پیرس کے اس ریلوے اسٹیشن پر پہنچے جہاں سے باہر جانے کے لیے ٹرینیں روانہ ہوتی تھی۔ ہمارے پہنچنے کے بعد روانہ ہونے والی پہلی ٹرین پیرس سے قدرے جنوب مشرق کی طرف ڈویژن نامی شہر کے لیے روانہ ہونے والی تھی، جو ایلی نور کی رائے میں ہمارے لیے مناسب جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہاں کے مقامی ماحول میں ہم بے آسانی دوسروں کی نگاہ میں آ سکتے تھے، مگر ہم پیرس میں زیادہ دیر رکنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے تھے۔ اس لیے طے یہ پایا کہ ہم پہلی ٹرین سے فوراً ہی روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک ہماری تلاش کی ساری کوششیں شاہراہوں پر مرکوز تھیں۔ وہ لوگ یہ سوچ بھی نہ ہو سکے ہوں گے کہ ہم نے دوبارہ پیرس میں داخل ہو کر ٹرین سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایلی نور کا خیال تھا کہ ڈویژن جا کر وہیں قیام کرنے کے بجائے ہم لوگ اس شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر جنوب میں لیون جانے والی دوسری ٹرین پکڑ سکتے تھے اور وہیں ٹک کر اپنا آئندہ پروگرام بھی طے کر سکتے تھے۔ اس طرح ہم شام سے پہلے لیون پہنچ گئے، جو فرانس کا ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ پیرس کی طرح اس شہر کے وسط سے بھی ایک دریا گزرتا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ شہر کے عین وسط میں دو دریا ایک دوسرے سے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشرق سے آنے والا دریائے سون ہے اور دوسرا مشرق میں سوئٹزرلینڈ کی طرف سرحد سے آنے والا دریائے ہون ہے، جو باہمیں شیر و شکر ہو کر راستے میں آنے والی زمینوں کو سیراب کرتے، بجلی بناتے اور وزنی بجروں کو اپنی سینے پر گزرگاہیں فراہم کرتے رہون کے ہی نام سے سمندر میں جا ملتے ہیں۔ ایلی نور نے بتایا کہ لیون کا شمار فرانس کے قدیم شہروں میں ہوتا تھا، جس کے آثار جا بجا پرانی تعمیرات کی صورت میں دیکھے جا سکتے تھے۔ فرنچ عام طور پر اسے ایک پر اسرار شہر قرار دیتے ہیں، جس کا اپنا ایک مزاج اور انداز ہے جسے سمجھنا اجنبیوں کے لیے عموماً آسان نہیں ہوتا۔ قدیم شہر مشرق میں دریائے سون کے داہنے کنارے پر پہاڑیوں میں پھیلا ہوا ہے، جن کے سینے اس شہر کی 20 صدی کی تاریخ کے لیے امین ہے۔ ان کے نیچے اور دریائے سون کے بائیں کنارے پر خالی خال پرانی عمارات کے ساتھ کثیر المنزلہ جدید عمارات کا جال پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ شاید تم ہمیں مستقل طور پر اسی شہر میں قیام کا مشورہ دینے والی ہو۔ میں نے اس کی طویل تعارفی تقریر سے اکتا کر کہا، ہمیں لیون سے اس سے زیادہ کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں بس ایک آدھا روز ہی گزاریں گے۔ راستے میں نے تم سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جمی لائٹ کے بارے میں جو صحیح معلومات یہاں سے بھی مل سکتی ہیں، اس نے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ انکشاف کیا اور میں چونک پڑا۔ جمی لائٹ کا یہاں کیا کام؟ تم نے میری باتوں پر غور نہیں کیا، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی۔ دریائے رہون آبی گزرگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور سمندر سے بھاری بجرے ساز و سامان لے کر کئی سو کلومیٹر تک اندر آتے ہیں۔ اس روٹ پر کنگ لائنز کے بجرے بھی چلتے ہیں اور لیون کے ایک ہوٹل میں اس کمپنی کا
باقاعدہ دفتر بھی قائم ہے، اور یہ معلومات تم نے مجھ سے اب تک چھپائے رکھی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، چھپانے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، بس یہ بات یاد نہیں آئی تھی کیونکہ کنگ لائنز کے لیون آفس سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، البتہ کسی سے اس کا ذکر سنا تھا۔ ابھی تمہیں لیون کی پرانی تاریخ بتاتے ہوئے اچانک ہی مجھے یہ بات یاد آئی، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ تم جمی لائٹ کی جستجو میں ہو تو اس کے بارے میں خاصی معلومات یہاں سے بھی مل سکتی ہیں۔ کم از کم اتنا تو پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ ان دنوں یورپ کے کس حصے میں مقیم ہے، اس کمپنی کا دفتر کس ہوٹل میں ہے۔ ڈائریکٹری میں دیکھنا پڑے گا۔ ایلی نور نے بیڈ سائڈ ٹیبل کے نچلے خانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئی۔ چند منٹ بعد ہی وہ ڈائریکٹری میں کنگ لائنز کا پتہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے دفاتر ہوٹل ڈیوائن ڈی لیون کی تیسری منزل پر واقع تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ کمپنی کے مقامی عہدیداروں کے نام شروع ہونے سے قبل فہرست کمپنی کے چیئرمین جمی لائٹ کا نام درج تھا، جس کے آگے 2 فون نمبر براہ راست اور تیسرا ہوٹل کے ٹیلی فون ایکسچینج کی معرفت ملوایا جا سکتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کبھی کبھار جمی لائٹ بھی لیون آ کر دفتر میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت دفتر کھلا ہوا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن وہ انکشاف اتنا اہم اور دعوت انگیز تھا کہ میں اسی وقت جمی لائٹ کے نمبروں پر فون کرنے کی اپنی خواہش پر قابو نہ پا سکا۔ انسٹرومنٹ پر 0 ڈائل کر کے میں نے پہلے براہ راست ڈائل ٹون حاصل کیا اور پھر جمی لائٹ کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی بجنے پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا گیا تو میرا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دوسری طرف ایک خوشگوار نسوانی آواز سنائی دی تھی، جس کے کہے ہوئے الفاظ میں سے صرف کنگ لائنز ہی میرے پلے پڑ سکا، کیونکہ باقی الفاظ فرنچ میں ادا کیے گئے تھے۔ میں فرنچ نہیں سمجھ سکتا، کیا تم انگریزی بول سکتی ہو؟ میں نے کہا، بہت کم اور ٹوٹی پھوٹی، لیکن سمجھ ضرور لیتی ہوں۔ دوسری طرف سے مترنم ہنسی کے ساتھ کہا گیا، میں کنگ لائنز کے چیئرمین کے دفتر سے بول رہی ہوں۔ کیا میں تمہارے چیئرمین سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ سوال کیا۔ وہ موجود نہیں ہے، میں ان کی سیکرٹری ہوں۔ کوئی پیغام ہو تو مجھے نوٹ کرا سکتے ہیں، ٹیلیکس پر انہیں مطلع کر دیا جائے گا۔ اس کے خوشگوار لہجے میں حوصلہ افزائی کا عنصر نمایاں تھا۔ پیغام تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے، تمہارے خوش اور تندخو باز کے لیے نہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر محض بات بڑھانے کی نیت سے کہا، ڈر تھا کہ کہیں وہ برا مان کر سلسلہ منقطع نہ کر دے۔ اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی، میرا باس بہت نرم اور مہربان ہے۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ اوہ، میرا نام رونقا ہے، آج ہی پولینڈ سے آیا ہوں، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ کیا میرا صرف سیکرٹری ہونا کافی نہیں؟ وہ بھی باتونی معلوم ہو رہی تھی۔ گلاب کو صرف گلاب کہنا ظلم ہوتا ہے، اسے جب تک اس کے اپنے نام سے نہ پکارا جائے نہ اس کی پوری شناخت ہوتی ہے، نہ اس کی مہک کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تم تو شاعر معلوم ہوتے ہو۔ میرا نام لوسیلا ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم باس کے لیے اپنا پیغام بھول کر میری ذات میں دلچسپی لینے لگے ہو، جو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں مزاح ضرور تھا، لیکن لہجے میں دور تک ملامت کا کوئی شائبہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میری مزید حوصلہ افزائی ہوئی۔ میں فطرت کے اعتبار سے جمال پسند ہوں، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بچپن میں میری ماں مجھے پرچون کی دکان سے دال آٹا لینے بھیجتی تھی تو میں اکثر قریبی ندی سے خوبصورت انگریزے چننے بیٹھ جاتا تھا اور اپنی اس دھن میں پیسے کہیں بھول کر دال آٹے کی بجائے جیبوں میں پتھر لے کر گھر پہنچتا تھا۔ میں بہت بے ضرر طبیعت کا مالک ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں؟ تمہاری آواز میں مجھے جھرنوں کا سا ترنم رچا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اس مشینی دور میں اتنی تر و تازہ اور بشاش آوازیں برسوں میں سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے اپنے لہجے میں گداز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں ایلی نور مجھے یوں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے میرا دماغ چل گیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے صرف مجھ سے ملنے کا بہانہ پیدا کرنے کے لیے یہ فون کیا ہو؟ وہ ایک دم ہی سنبھل گئی تھی کیونکہ اس کی آواز میں سنجیدگی عود کر رہی تھی۔ نہ یہ دفتر کا وقت ہے اور نہ مجھے
مجھے الہام ہو سکتا تھا کہ دفتر میں اپنے چیئرمین کے بجائے تم موجود ہوگی، بس اتفاقاً ہی تمہاری آواز دل پر اثر کر گئی ہے۔ چیئرمین کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہ عموماً اٹلی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ یہاں آتا ہے تو ہر چیز مکمل دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کام زیادہ تھا، اس لیے میں ریکارڈ مکمل کرنے کے لیے رکی ہوئی ہوں۔ ویسے باس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بہت پرانا اور قریبی تعلق ہے، ملو گی تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تم عجیب آدمی ہو مسٹر رونقا۔ شاید وہ میرے جواب سے محظوظ ہوئی تھی۔ مجھ پر اتنا زور دکھا رہے ہو جیسے واقعی تمہاری بات مان لوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے نہ مل سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں صرف چند منٹ کے لیے تم سے ملنا اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری مرضی کے خلاف ذرا بھی گستاخی کروں تو تم فوراً چلی جانا، پھر 9 بجے ہوٹل کے نیچے والے کافی شاپ میں آ جانا۔ میں صرف چند منٹ دے سکوں گی۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں تمہیں کیسے پہچان سکوں گا؟ کیا میری آواز کافی نہیں ہوگی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی، پھر سنجیدگی سے بولی، کاؤنٹر پر معلوم کر لینا کہ وہ تمہیں بتا دیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب کس سے عشق لڑا رہے تھے؟ فارغ ہوتے ہی سلطان شاہ کا کڑا لہجہ سنائی دیا، تمہارے مزاج کی یہ رنگینی کسی دن تمہیں لے ڈوبے گی۔ عورت کی آواز سنتے ہی پھیل پڑتے ہو۔ ایلی نور تائیدی انداز میں خاموش کھڑی رہی، کیونکہ سلطان شاہ نے اپنے الفاظ میں شاید اس کے جذبات بھی سمو دیے تھے، اور میں نے ان دونوں کے سامنے خود کو نرا احمق محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کہاں فون کیا تھا؟ میں نے سلطان شاہ کو گورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیکن خوش قسمتی سے اس نمبر پر جمی لائٹ کے بجائے ایک لڑکی ٹکرا گئی۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ بولا، تم جہنم میں جاؤ، میں اس سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ میں نے چڑ کر کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم دونوں کو اس بات پر بے حد خوشی ہوگی کہ میں نے جمی لائٹ کی سیکرٹری کو شیشے میں اتار لیا ہے۔ میں کسی لڑکی سے اس کا نام پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا، اور تم اسے ندی سے پتھر چننے کی کہانیاں سنانے بیٹھ گئے تھے، اور حیرت ہے کہ وہ تمہاری ساری باتیں سن کر بھی وقت دینے پر آمادہ ہو گئی۔ سلطان شاہ کے تلخ لہجے پر اس بار ایلی نور ہنس پڑی، تو اس میں ڈینی کا کیا قصور ہے؟ اور تم اس معاملے میں بالکل نکمے ہو۔ اپنا موازنہ ڈینی سے کرو گے تو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دنیا کی ہر عورت تعریف اور خوشامد کی بھوکی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، بظاہر وہ کتنا ہی غصہ دکھائے، ان حرکتوں پر من ہی من میں اتراتی ہے اور آخر کار جال میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ ایک اجنبی غیر ملکی اس کی آواز کی تعریف کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ جمی لائٹ کسی پائے کا مجرم ہے، اس کی سیکرٹری اتنی احمق نہیں ہو سکتی کہ اس پر 2 میٹھے بول کام کر جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے باس میں تمہاری دلچسپی کی وجہ سے وہ خود تم کو گھیرنا چاہ رہی ہو۔ چلو دونوں ہی اپنی اپنی کوشش کر لیں گے، کامیاب وہی ہوگا جو سیانا ہوگا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ خیال غلط ہے۔ ایلی نور اس کی تردید کرتے ہوئے بولی، کنگ لائنز ایک خالص کاروباری ادارہ ہے اور جمی لائٹ اس کا معزز سربراہ۔ وہاں مجرمانہ سازشوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ میں خود اس ادارے میں ملازم رہ چکی ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ ڈینی نے لڑکی کو کامیابی سے بے وقوف بنایا ہے۔ وہ دونوں اس نئے موضوع پر اپنے اپنے انداز میں رائے زنی کرتے رہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر لوسیلا پر میرا داؤ چل گیا تو جمی لائٹ پر ہاتھ ڈالنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ پیرس میں مشکلات کا آغاز ہوتے ہی میں نے لیون کا رخ کیا تھا، جہاں جمی لائٹ کا ایک ٹھکانہ موجود تھا، مگر اسی کے ساتھ مجھے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ جمی لائٹ گن بوٹ کے حشر سے واقف ہونے کے بعد اس وقت تک پیرس کے خون ریز واقعات سے بھی باخبر ہو چکا ہوگا۔ اس طرح اسے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی کہ اس کے بدترین دشمن فرانس کی حدود میں دندناتے پھر رہے تھے، اور لیون میں بھی فرانس ہی میں تھا۔ گو میں نے کبھی بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں چھوڑا تھا جس سے یہ تاثر مل سکے کہ میں جمی لائٹ کی دوہری شخصیت سے واقف ہو چکا تھا یا شی اور کنگ لائنز کے باہمی تعلقات سے باخبر ہو چکا تھا، لیکن جمی لائٹ نے مجھے اور سلطان شاہ کو انگلینڈ کے ڈیلٹا کیمپ میں قید کر کے نہایت
نہایت چلاکی سے یہ دریافت کر لیا تھا کہ میں لاہور کے لائٹز کاٹیج کی تباہی سے قبل ایک خفیہ کمرے میں اس کی قد آدم رنگین قلمی تصویر دیکھ چکا تھا۔ اس کے نزدیک اس کی خود ساختہ بیٹی ویرا لائٹ کے علاوہ میں واحد شخص تھا جو جمی لائٹ کی صورت سے واقف ہو چکا تھا۔ محض اسی بنا پر کنگ لائنز والے جمی لائٹ کی دوہری شخصیت کو میں سمجھ سکتا تھا۔ ان تمام امکانات کو یکجا کر کے جمی لائٹ کئی دور رس نتائج اخذ کر سکتا تھا۔ یورپ نہ صرف اس کی کاروباری بلکہ جرمانہ سرگرمیوں کا بھی مرکز تھا اور میں برطانیہ سے بحفاظت فرار ہو کر یورپ کلب فرانس میں داخل ہو چکا تھا۔ اسی لیے اپنے سابقہ تجربات پر جمی لائٹ کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ٹیکسی میں ایلی نور میرے ساتھ تھی۔ اس کا کام صرف مجھے کافی ہاؤس تک پہنچا کر باہر ہی میری واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ شاید میں اسے ساتھ نہ لیتا لیکن فرانس میں داخل ہوتے میں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ انگریزی زبان کے بارے میں فرانسیسیوں کا عام رویہ بہت متعصبانہ تھا۔ بہتیرے لوگ انگریزی جانتے ہوئے بھی اس زبان میں بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے نچلے طبقے کا ذریعہ اظہار صرف فرنچ ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس لیے ٹیکسی ڈرائیور تک اپنا مدعا سمجھانے کے لیے میں نے ایلی نور کو محض گائیڈ کے طور پر ساتھ لے لیا۔ دریا کے کنارے خوبصورت سڑک پر ٹیکسی خوبصورت سے شہر میں آگے بڑھتی رہی۔ مشہور مقامات اور بعض تاریخی یادداشتوں کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں دریاؤں کے مقام اتصال پر اور پھر دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقے میں تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد ہوٹل ڈی وائل ڈی لیون کی عمارت کو پرشکوہ انداز میں دیکھنے لگی جو بلا معاوضہ دونوں دریاؤں کے درمیان کھڑی تھی۔ اسی کے ساتھ دریائے سون کے داہنے کنارے پر کسی نشریاتی ادارے کے ٹاور نظر آ رہا تھا۔ میری رسٹ واچ میں اس وقت 9 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ کرایہ ادا کر کے ہم دونوں ٹیکسی سے اتر گئے۔ اس دوران میں نے نچلی منزل پر کافی ہاؤس کا روشن بورڈ دیکھ لیا تھا۔ میں یہیں کہیں تم سے آ ملوں گی، وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ تمہیں میری تلاش میں بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گرم جوشی کے ساتھ مغربی انداز میں الوداع کیا اور میں مڑ کر کافی ہاؤس کی طرف ہو لیا۔ اس وقت بیم گن میرے کوٹ کی جیب میں موجود تھی تاکہ کسی ناگہانی حادثے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ کافی کی تیز اور تلخ بو کافی ہاؤس کی خوابناک فضا میں رچی ہوئی تھی جسے سگریٹ پائپ اور سگار کے ملے جلے دھوئیں نے مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ دھیمی دھیمی روشنیوں میں کافی ہاؤس کی بیشتر میزیں آباد نظر آ رہی تھیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یورپ کے اس ترقی یافتہ شہر میں ایسے جوڑوں کی کمی نہیں تھی جو اپنی شامیں شراب خانوں کے بجائے کافی ہاؤس میں گزارنے کو ترجیح دیتے تھے، ورنہ یہ دور تو سراسر رفتار، سرعت اور مقابلے کا دور بن کر رہ گیا تھا جس میں ذہنی سکون کے لیے چائے یا کافی تو درکنار روایتی نشے تک بری طرح ناکام ہو رہے تھے، جن کی جگہ جوان نسلوں میں تیز اور نئے نشے مقبول ہو رہے تھے۔ لوگ چرس، افیم اور بھنگ کو بھول کر اب مارفین، کوکین اور ہیروئن کی آغوش میں پناہ لے رہے تھے۔ نئے نشے مہنگے تھے کیونکہ ان کی طلب رسد سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے ان نشوں کے عادی زیادہ کمانے پر مجبور تھے۔ زیادہ کمانے کی فکر میں ذہنی دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور ذہن اور زیادہ شدت سے نشے کا طلبگار ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح ہر طرف ایک ختم نہ ہونے والا طاغوتی چکر چل نکلا تھا جس میں لوگ گرہ سے خطیر رقمیں خرچ کر کے مہنگے نشے خرید رہے تھے، مسائل سے فرار کے لیے اپنی جانوں کو فگار کر رہے تھے، اور ان کے اس جنون سے جمی لائٹ جیسے بھیڑیے دولت کی کانیں سمیٹ رہے تھے۔ ایک ویٹرس کی نرم و مترنم آواز نے میرے خیال کی رو درہم برہم کر دی۔ اس نے جو کچھ پوچھا تھا وہ میری سمجھ سے بالا تھا، لہٰذا میں بھی اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ فرض کی ماری میرا پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی اور لپک کر میرے سامنے آ گئی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس بار اس نے شکستہ انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ میں لوسیلا سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں نے اس کی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ
آہستگی سے کہا آؤ میرے ساتھ۔ اس نے جسم کو قدرے خم دے کر دونوں ہاتھوں کے اشارے سے ادا کے ساتھ ایک طرف اشارہ کیا اور میں مسحور سا اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر پھسل پڑے عورت کو دیکھتے ہی میرے ذہن کے کسی گوشے میں سلطان شاہ نے ہانک لگائی اور میں بنا کر اپنی پیشانی مسل کر رہ گیا۔ شاید وہ مردود سچ ہی کہتا تھا کہ قدرت نے صنف نازک کے حق میں مجھے بہت با اخلاق بنایا تھا، اور اگر سامنے والے کی صورت و گفتار اچھی ہو تو خوش خلقی کچھ زیادہ ہی زور مارنے لگتی تھی۔ میں نے زیر لب لا حول پڑھ کر اپنے ڈلکے ہوئے شانے سیدھے کیے اور اس کے پیچھے میزوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے پر کرخت مردانہ سنجیدگی طاری کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور اسی لمحے وہ ویٹرس ہال کے گوشے میں ایک ایسی میز کے قریب رکی گئی جہاں میرے میز کے گرد سیاہ مخملی لباس میں ایک حسین ساحرہ بیٹھی ہوئی تھی جس کے یاقوتی لبوں پر غیر محسوس سی مسکراہٹ ثبت تھی۔ مادام لوسیلا، ویٹرس نے اپنے سر کو خم دے کر مجھ سے کہا، پھر سیاہ پوش ساحرہ سے بولی 9 بج رہے ہیں، شاید یہی تمہارے وہ مہمان ہیں جن کا انتظار تھا۔ بے اختیار میرے شانے پھر ڈلک گئے اور میں مردانہ سنجیدگی کو خیر باد کہہ کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ شعلہ جوالا میرے استقبال کے لیے کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خوش آمدید مسٹر رونقا، اس نے رسیلی اور مترنم آواز میں وہ کلمات ادا کرتے ہوئے اپنا مرمری ہاتھ میری طرف بڑھا دیا جسے میں نے نہایت احتیاط اور نرمی سے اپنی کرخت ہتھیلی میں چھپا لیا، اور اس کے وجود کی حرارت میرے اندر کے آدمی کو پگھلانے لگی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس وقت میری وہ حرکت غیر ارادی نہیں تھی، بلکہ میں اسے یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ میں صرف جمال پرست تھا اور اس سے ملاقات میں میری کوئی دوسری غرض پوشیدہ نہیں تھی۔ اس طرح میں اسے آسانی سے راہ پر لا سکتا تھا۔ ناقابل یقین چند ثانیوں بعد میں آہستگی سے اس کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا چہرہ آواز سے زیادہ حسین ہوگا۔ مونا لیزا کی مسکراہٹ شاید تمہارے ہی لبوں سے چرائی گئی ہو۔ بیٹھو، وہ خفت آمیز لہجے میں بولی، لیکن اندر کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے اور ہمیں اس کی ابتدا محتاط انداز میں کرنا چاہیے۔ محتاط نہ رہا ہوتا تو آتے ہی تمہارے قدموں میں بیٹھ گیا ہوتا۔ میرا شوہر شوقیہ باکسر ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تمہارا شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ میں تم پر کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، نہ تم سے شادی کی درخواست کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ میرا مسلک تو یہ ہے کہ حسن آفاقی ہوتا ہے اور کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتا، اسے آزاد ہی رہنا چاہیے ورنہ مرجھا جاتا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ میں رونقا ہوں اور صرف اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی تم سے ملتا رہوں۔ میں نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، مسٹر جمی لائٹ کے کاروبار یا ان کے کسی حریف سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میرا پولینڈ میں شوگر کا کاروبار ہے اور میرا سارا مال تمہاری کمپنی کے جہازوں کے ذریعے ہی برآمد ہوتا ہے۔